شہرہ آفاق مصنف امتیاز گلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ کے نام سے اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 16 دادی جان اور کرکٹ۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب ہمارا کرکٹ کا جنون عروج پر تھا۔ ہر جمعے کو ہمارا میچ کسی نہ کسی ٹیم کے ساتھ ہوتا تھا۔ میچ کی ایک اننگز نماز جمعہ سے پہلے کھیلتے تھے اور درمیان میں کھانے اور نماز جمعہ کا وقت ہوتا۔ پھر جمعے کی نماز پڑھ کر دوسری ٹیم اپنی اننگ کھیلنے کے لیے آتی۔ ہماری ٹیم کا مین پلیئر اور کپتان ظفر تھا، جس کی بیٹنگ ٹیم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی، اور جب سے ظفر نے اسپن باؤلنگ شروع کی تھی اس سے ٹیم کو اور زیادہ تقویت ملنے لگی تھی۔ ظفر نے ان دنوں اٹامک انرجی کہوٹہ میں نئی جاب شروع کی تھی۔ ظفر کے والد صوبیدار کرامت بھی اٹامک انرجی میں ہی ملازمت کر رہے تھے، مگر دونوں کے ڈپارٹمنٹ مختلف تھے۔ ظفر پہلے بھی کافی چھٹیاں کر چکا تھا، اور جو اگلا میچ آ رہا تھا اس کے لیے بھی ظفر کا ٹیم میں ہونا بہت ضروری تھا، مگر ظفر کو چھٹی ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد یہ پلان بنایا کہ اگلے دن ظفر معمول کے مطابق کام پر چلا جائے گا، اور 11 بجے کے قریب ظفر کے آفس فون کر کے کوئی ایمرجنسی بتائی جائے گی اور ظفر کو ایمرجنسی میں چھٹی مل جائے گی۔ میچ شروع بھی 2 بجے ہونا تھا۔ ہمیں یقین تھا کہ ظفر آسانی سے پہنچ جائے گا۔ رات کو تو یہ بات ہو گئی، مگر ہم نے آپس میں یہ ڈسکس نہ کیا کہ کون سا بہانہ بنایا جائے گا۔ فون کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی۔ میں نے ظفر کے دفتر فون کیا۔ آگے سے اس کے کسی کولیگ نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا ظفر کے گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہے، برائے مہربانی اسے چھٹی دے کر گاؤں بھیج دیں۔ پوچھنے والے نے مجھ سے پوچھا کہ خیریت ہے، کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے؟ اس وقت تو میں تھوڑا گھبرا گیا اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہوں۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا کہ ظفر کی دادی فوت ہو گئی ہیں۔ فون سننے والے نے افسوس کیا اور فوراً میری بات ظفر سے کروا دی۔ میں نے ظفر کو بھی وہی بات بتائی جو پہلے فون سننے والے کو بتائی تھی، مگر ظفر کو یہ نہیں بتایا کہ یہ بہانہ ہے، کیونکہ انگلش فلمیں دیکھ کر اور جاسوسی ناول پڑھ کر ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ فون کوئی اور بھی نہ سن رہا ہو۔ ظفر ایمرجنسی میں وہاں سے نکلا اور پریشانی میں گھر پہنچا۔ ہم سب جنٹ اسٹاپ پر پہلے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ظفر کو بتایا کہ یار یہ آپ کی چھٹی کے لیے میں نے فون پر جھوٹ بولا تھا، اور آپ کی دادی جان کی فوت کی ایک بہانہ تھی۔ ظفر کو غصہ بھی آیا کہ ایسا بہانہ نہیں بنانا چاہیے تھا، کیونکہ ظفر اپنی دادی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، بلکہ وہ ہم سب کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتی تھی۔ خیر، جیسے تیسے ظفر کو راضی کیا اور میچ کھیلنے چلے گئے۔ اصل مسئلہ اس وقت ہوا جب میچ کھیل کر گاؤں واپس آئے۔ شام کو ہمارا ٹھکانہ گورنمنٹ بوائز اسکول گلیانہ گراؤنڈ ہوتا تھا۔ ہم سب بیٹھے ہوئے کرکٹ میچ پر تبصرہ کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں ظفر کے والد صاحب آ گئے اور مجھے اور ظفر سے کہا آپ دونوں گھر آؤ، آپ سے بات کرنی ہے۔ ظفر کے والد عمومی طور پر بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے اور بہت محبت اور شفقت سے بات کیا کرتے تھے، مگر اس وقت جانے کیوں ان کے لہجے میں غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر جیسے ہی ہم دونوں ان کی بیٹھک میں پہنچے، انہوں نے بری طرح سے ہم دونوں کو خوب ڈانٹا اور بولے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے،
सिर्फ क्रिकेट मैच खेलने के लिए आप लोगों ने मेरी प्यारी वालदा का मौत का झूठा ड्रामा रचाया। मैंने कहा, अंकल आपको कैसे पता चला? वो गुस्से में बोले। मैं वैसे ही ज़फ़र के डिपार्टमेंट में गया कि पता करूं ज़फ़र का काम कैसे जा रहा है। वहां पहुंचने पर ज़फ़र के कुलीग ने बताया कि इसकी दादी साहिबा फोत हो गई हैं और वो घर चला गया है। क्योंकि वालदा साहिबा की तबीयत ख़राब थी तो मैं समझा कि शायद ऐसा ही हो गया है। मैं हैरान था कि ज़फ़र ने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर मैंने सोचा शायद वो मेरी सीट पर गया हो और मैं सीट पर मौजूद ना हूँ और ज़फ़र जल्दी और घबराहट में मुझे बताए बगैर गांव चला गया। क़ारीन, ये इस वक्त की बातें हैं जब मोबाइल फ़ोन का रिवाज नहीं था और लैंडलाइन फ़ोन भी हर घर में नहीं लगा हुआ था। मैंने फ़ौरन अपने इंचार्ज को बताया और ख़ुद भी छुट्टी लेकर घर आ गया। मेरा सारा रास्ता परेशानी और इंतहाई दुख और तकलीफ़ में गुजरा। घर पहुंचकर वालदा साहिबा को हशाश बशाश देखा तो जहां एक तरफ खुशी हुई वहीं आपकी हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। हम दोनों ने अंकल से फ़ौरन माज़रत की तो वो गुस्से में बोले, अब मैं सोच रहा हूँ अपने इन कुलीग्स को क्या जवाब दूंगा जो मेरी वालदा की फौतगी का सुनकर मेरे पास आएंगे। मैंने कहा, किसी को फ़ोन करके कह दें कि वालदा साहिबा की तबीयत संभल गई है और आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं। अंकल जी ने मेरी बात सुनकर गुस्से से मेरी तरफ घूर कर देखा और मैं शर्म से पानी पानी हो गया। अगर आप इस किताब को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप इजीली इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।